آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ اسی رب کریم کی توفیق سے اس جامع مسجد میں ماہانہ محفل ذکر میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ حسن اتفاق ہے کہ آج کے درس قرآن اور محفل ذکر جو ہے جس قمری تاریخ پر منعقد ہو رہی ہے، یہ دن مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا دن ہے. ہماری اس جامع مسجد میں جتنے بھی ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، کوشش ہوتی ہے کہ ان کے یوم وصال پر یا ان کی نسبت کا کوئی دن آ جائے تو ان کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کیا جائے اور ان کے تذکرے سے اپنے دامن میں ہم برکتیں سمیٹیں. حدیث شریف ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا، نیک ہستیوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت برستی ہے. اور ایک مشہور حدیث جو بہقی شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادۃ و ذکر الصالحین کفارۃ. نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے اور صالحین کا، مقربین کا، نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے انبیاء کا بھی ذکر کیا، اولیاء کا بھی ذکر کیا، صالحین کا بھی ذکر کیا. تو آج کی اس بابرکت محفل میں اختصار کے ساتھ آپ کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. آج 20 محرم ہے اور پرسوں کا دن جو گزرا ہے 18 محرم الحرام، حضرت امام علی مرتبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے
جن سے حسینی نسل چلی قیامت تک، اور کربلائے معلیٰ میں اہل بیت میں سے زندہ بچ جانے والے دو ہی شخصیات تھیں، دو ہی ہستیاں تھیں اہل بیت اطہار کے مردوں میں سے۔ یہ صرف دو زندہ بچے تھے، باقی سب کو کربلائے معلیٰ میں شہید کیا گیا۔ ایک سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ، اور ایک امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے، ان کا نام بھی حسن تھا، حسن بن حسن، اور ان کے نام کے ساتھ مثنیٰ بولا جاتا ہے، حسن مثنیٰ، مثنیٰ کا معنی ہے دوسرا۔ یہ فرق کرنے کے لیے امام حسن مثنیٰ بن امام حسن، یہ دو شخصیات صرف زندہ بچی تھیں جو کربلا کے واقعات کے چشمدید گواہ ہیں اور عینی شاہد ہیں، وہ دو ہی ہیں، حضرت امام زین العابدین اور سیدنا امام حسن مثنیٰ۔ وہ امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے تھے۔ اب قیامت تک باقی ہر شخص کی نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کی نسل، اس کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے۔ فرمایا میرا نسب اور میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی زہرا سے چلے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں بہت سے ایسی باتیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے نقیب محفل اور ثنا خوان حضرات، وہ احتیاط نہیں کرتے اور ہر شخص کے لیے لفظ بولتے ہیں آل نبی اولاد علی، ہر ایک کے لیے آل نبی اور اولاد علی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت مولا علی پاک کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا پاک کے بطن سے ہے، صرف وہ حسنی حسینی سید اور حضور کی نسل جو ہے اولاد فاطمہ، اولاد فاطمہ، مولا علی پاک کی وہ اولاد جو زہرا پاک کے علاوہ دوسری بیویوں سے ہے، وہ سید نہیں ہے، وہ سید۔ اس لیے بیچارے لوگ سادے عقیدت مند ہیں، اور وہ ملتان کے علاقے میں سرائکی میں کہتے ہیں سید کی سین کو بھی سلام ہے، سید کی سین کو بھی سلام ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن یہ فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت مولا علی پاک کی وہ اولاد جو زہرا پاک کے علاوہ دوسرے بیویوں سے ہے، وہ سید نہیں ہے۔ سید صرف وہ ہیں جو اولاد فاطمہ ہے، مولا علی پاک کی وہ اولاد جو امام حسن مجتبیٰ سے چلی یا امام حسین شہید کربلا سے چلی، سادات صرف وہ ہیں۔ اس لیے سید کے لفظ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ کیا یہ کم اعزاز ہے کہ سید کا معنی ہی کیا ہے؟ حضور کی نسل، حضور کا نسب۔ لہذا ہر شخص کے لیے بغیر سوچے سمجھے القابات کی بارش کرنے سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے کہ سید کہہ دینا ہی کافی ہے۔ آل نبی اور اولاد علی، جو حضرت مولا علی کی دوسری بیویوں سے اولاد ہے، وہ سید نہیں ہے، کیونکہ حضرت زہرا پاک کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اور امام حسن پاک اور امام حسین پاک کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب احمد، زبان رسالت سے سیدہ زہرا پاک کو سیدہ کا لقب حضور نے عطا کیا، اور حسنین کریمین کو سید کا لقب حضور نے عطا کیا، لہذا ان کی جو نسل ہوگی ان کو سید کہا جائے گا۔ بطور کاسٹ، بطور ذات، اس لفظ کا اجراء اور اطلاق جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے اور حضرت امام حسین پاک سے ہوا۔ اسی لیے سادات کے متعلق یہ
روایات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حسنی سید، حسینی سید۔ ہمارے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ یہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں، حسینی بھی، یعنی والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ حسینی سیدہ تھی، نجیب الطرف۔ کچھ سید ایسے ہیں جو حسینی سید ہیں، وہ امام حسین کی اولاد میں سے۔ کچھ ایسے سادات ہیں سید جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی، والدین میں سے ایک حسنی ہو ایک حسینی ہو تو وہ نجیب الطرفین کہلاتے ہیں، حسنی حسینی سید۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا نام ہی بڑا پیارا ہے، عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت، یہ ان کا لقب ہے۔ اصل ان کا نام ہے علی، نام کیا ہے؟ یہ لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت۔ چونکہ آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، بہت عبادت گزار تھے، اور آپ کا دوسرا ایک اور لقب بھی ہے، وہ ہے سجاد۔ سجاد کا معنی ہے کثرت سے سجدے کرنے والے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ تو ان کی خصوصیات میں سے یہ دو جو صفاتی نام ہیں، زین العابدین اور سجاد، یہ دونوں صفاتی نام ہی ان کی شخصیت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سادات سے بڑا ظلم ہوا ہے اہل بیت اطہار سے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے تفصیلی، لیکن چونکہ ایک دن پہلے امام زین العابدین کا یوم شہادت گزرا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں سب کو شہید کیا گیا۔ حضور کے خاندان سے ان کلمہ پڑھنے والوں نے اتنا ظلم کیا ان نمازیوں نے کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں وہ سب کیا ہوئے ہیں؟ شہید، قتل کیے گئے۔ اور کن کے ہاتھوں؟ نمازیوں کے ہاتھوں، حاجیوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین، آپ شہید ہیں، آپ کے حصے میں سری شہادت آئی ہے، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، ظالموں نے زہر دے کے شہید کیا حضرت امام زین العابدین۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ طیبہ آپ قیام پذیر ہو گئے، لیکن واقعہ حرہ کے بعد پھر آپ مدینہ شریف سے قریب ایک بستی میں چلے گئے۔ پھر ساری زندگی حضرت امام زین العابدین نے وہیں گزاری ہے، چھوٹے سے ایک جھونپڑی سی سمجھ لیں، آبادی سے باہر ایک جگہ پہ، پھر ساری عمر وہیں قیام پذیر رہے، وہیں ملنے والے جاتے تھے، لوگ دعائیں کرانے کے لیے جاتے تھے ان کے پاس، خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی خصوصیات و صفات میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ثانیہ کربلا، حادثہ کربلا اور واقعہ کربلا کا آپ کی طبیعت مبارکہ پر، مزاج شریف پر اتنا اثر ہوا کہ زندگی بھر آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، نہ کبھی مسکراتے دیکھا، نہ کبھی ہنستے دیکھا۔ اور جب پانی نوش فرماتے تھے تو اس وقت آنسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی، پانی پینے لگتے تھے، برتن پانی والا رکھتے، رونا شروع کر دیتے، وہ کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اور آپ کا ہی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ قصاب جو قصائی گوشت بناتے بیچتے ہیں، آپ نے ہمارے علاقوں میں بھی ایسے ہی ہے، وہ بکرا ذبح کر کے تو لٹکا دیتے ہیں گوشت اس کا۔ حضرت امام زین العابدین جب گزرتے تھے کسی قصاب کو بکری ذبح کرتے دیکھتے یا اس کی دکان پر گوشت لٹکا دیکھتے یا بوٹیاں کرتے دیکھتے تو آپ دھاڑے مار مار کر روتے تھے، دھاڑے مار مار کر روتے تھے، کربلا کا منظر سامنے آ جاتا تھا۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہے تھے،
تو اس بازار کا نام تھا سوق القصاب، جس طرح ہمارے علاقوں میں کہتے سنہریانہ در بازار ہے جی، رنگائی والوں والا بازار، اسے کہتے تھے کسائیاں والا بازار۔ ایک قصاب جو ہے اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین گلی سے نکلے بازار میں داخل ہوئے، اس نے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کاک کہتے تھے بھئی ہمیں فارغ کر جانا ہے گوشت دے، اس نے کہا 2 منٹ ٹھہر جو دیتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا جب میں دیکھتا ہوں کہ زین العابدین آ رہے ہیں تو میں گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہوں، کیونکہ اگر کپڑا نہ ڈالوں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جو دیکھی نہیں جاتی۔ وہ کربلا کا سارا منظر ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ تو ان کا صفاتی نام جو ہے زین العابدین اور سجاد، اور یہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کو بھی شہید ہی کیا گیا، جیسے امام حسن مجتبیٰ کو سری شہادت زہر دے کے شہید کیا امام حسن مجتبیٰ، اسی طرح بعین ہی امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور آپ کی تدفین جنت البقیع شریف میں سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی قبور مبارکہ کے قریب آپ کی تدفین ہوئی جنت البقیع شریف۔ آپ کا یوم شہادت 18 محرم شریف، اور آج کا دن جو ہے یہ حضرت بلال کے وصال کا دن ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں اولاً یہ بات سمجھ لیں، باقی باتیں میں بعد میں عرض کرتا ہوں، کہ حضور کے وصال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ آپ ہجرت کر گئے اور مدینہ منورہ سے آپ ملک شام میں دمشق چلے گئے۔ دمشق جا کر قیام کر لیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ جب دمشق میں چلے گئے تو کچھ وقت گزرا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا بلال تمہارا دل نہیں کرتا ہمیں ملنے کو؟ دمشق میں ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے ہو، کبھی آئے نہیں ملنے، تمہارا دل نہیں کرتا ہمیں ملنے کو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب صبح بیدار ہوئے، رخت سفر باندھا، چلے سوئے طیبہ اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں درود شریف پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے کہ میں حضور کے جمال جہاں آرا کو ظاہراً دیکھا کرتا تھا، تو اب تو حضور پردے میں چلے گئے، اپنی قبر اقدس میں تشریف فرمائے، ظاہراً جب حضور دکھائی نہیں دیں گے تو میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یہی محبت رسول اور عشق رسول کے سفیر تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی، بہت بڑے عاشق رسول۔ عاشق رسول کسی کے لیے لفظ بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جب آئے مدینہ طیبہ میں تو شور مچ گیا کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ حضور کے مؤذن اذان پڑھا کرتے تھے، اور حضور نے ان کے لیے چبوترا بنوایا تھا، اونچی جگہ چبوترا، اس کا نام ہے قبر بلال۔ آپ بھی مسجد نبوی شریف میں آج بھی وہ جگہ قابل زیارت ہے جس پہ کھڑے ہو کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگوں نے اصرار کیا حضرت بلال سے کہ ایک اذان پڑھ دیں آپ، ہماری یادیں تازہ ہو جائیں پرانی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے رہے کہ میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، اذان نہیں مجھ سے پڑھی جائے گی، تسلسل سے انکار کیا۔ اب جب سب نے دیکھا کہ کسی کی بات نہیں مان رہے بلال، اذان پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک سے عرض کرتے ہیں، دونوں شہزادوں سے
وہ جب کہیں گے تو ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک تشریف لائے، سیدنا امام علی مرتبت سیدنا حسین پاک تشریف لائے، اور آ کے فرمایا چچا جان وہ اذان پڑھ دیں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ ہمیں سنایا کرتے تھے، ہم آپ کی آواز میں اذان سننا چاہتے ہیں، آپ اذان آج سنا دیں، پڑھ دیں۔ ان سے انکار نہ ہوا، حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں اذان پڑھ دیتا ہوں، آپ شہزادے ہیں رسول اللہ کے، میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتا نہ انکار کر سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال اذان دینے کے لیے چبوترے پہ کھڑے ہوئے، اور اذان جب شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینہ طیبہ میں کورام بچ گیا۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہو گیا، ہر آنکھ اشک بار۔ جس کے دل میں محبت ہو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ دیکھنے میں ہر آدمی کی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ آنکھیں اشک بار ہیں، لوگوں کو وہ دن یاد آ گئے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے اپنی ماؤں سے لپٹ کر کہتے تھے کہ ماما بلال آ گئے، حضور کب آئیں گے؟ بلال گئے تھے تو آ گئے، تو حضور اب نظر نہیں آتے، قبر انور میں تشریف لے گئے۔ تو بچے تو چھوٹے، وہ اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے کہا کہ بلال آ گئے ہیں تو حضور کب آئیں گے؟ پورے مدینہ شریف میں آنسوؤں کی برسات لگی ہوئی ہے، محبت رسول کی خوشبوؤں سے مدینہ طیبہ مہک گیا۔ ہر ایک فرد کی کیفیت بتا رہی تھی کہ اس کا دل محبت رسول میں تڑپ رہا۔ ادھر حال تھا حضرت بلال کا، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مدینہ شریف میں شور ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، چلو مسجد نبی میں، بلال آ گئے بلال آ گئے، اذان پڑھ رہے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، ابھی جملہ پورا نہ کر پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت بلال، اذان مکمل نہ کر سکے۔ کہ میں جب اذان پڑھا کرتا تھا حضور کا جلوہ زیبا ہوتا تھا، تصور ہوتا تھا کہ حضور ابھی حجرہ مبارکہ سے باہر جلوہ گر ہوں۔ وہ کیفیت حضرت بلال رضی اللہ تعالی، عشق اور محبت کی جو کیفیت غالب تھی، تو آپ دمشق کے اندر ہی پھر چلے گئے، جب دل کرتا تھا آ جاتے تھے مدینہ پاک حضور کی زیارت ملاقات کے لیے، روزہ اطہر پہ حاضری دیتے تھے۔ اور پھر آپ کا وصال مبارک دمشق میں ہی ہوا، ملک شام میں، اور آپ کا مزار پر انوار، اس عاجز نے حاضری دی ہے آپ کے مزار شریف پر، بڑا خوبصورت آپ کا مزار شریف بنا ہوا ہے۔ دمشق کے جو قبرستان کبیر ہے اس میں آپ کا مزار شریف بنا ہوا ہے، چند سیڑھیاں نیچے اتر کر کے تو آپ کی قبر پہ حاضری ہوتی ہے۔ وہاں حاضری دینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، لائن میں لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ سلام ہو اے مؤذن رسول، سلام ہو اے مؤذن رسول، سلام ہو اے مؤذن رسول۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ کی اذان دیتا ہے، قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے گردنیں لمبی ہوں گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گردنیں زیادہ لمبی ہو جائیں گی، نہیں، وہ دکھائی ایسے دیں گے کہ باقی سب لوگوں میں سے اونچے نظر آئیں گے۔ یہ ان کی شان ہوگی، ہر اذان دینے والا جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اسے کہتے ہیں سرفرازی۔ سرفرازی اللہ عطا فرمائے گا، ان کے اونچے سر گردنیں نظر آئیں گی، لوگ پہچان لیں گے یہ مؤذن ہے جو اذان دیا کرتا۔
کسی ایک مسجد کا مؤذن ہونا اور معاملہ ہے، اور مسجد نبوی کا مؤذن ہونا اور معاملہ ہے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان پڑھنے والے بھی بلال تھے۔ فتح مکہ کے دن حضور نے بلال کو بلا کر کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تھا۔ یہ مؤذن رسول ہے، اذان دیتے تھے۔ دوسرے مؤذن تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ وہ نابینا صحابی تھے، وہ اذان دیا کرتے تھے، وہ بھی مؤذن تھے، لیکن وہ مؤذن تھے تہجد کے۔ تہجد کی جب اذان ہوتی تھی تو وہ ان کے ذمہ تھا، وہ اذان پڑھتے تھے۔ یہ مؤذن تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی یہ السابقون الاولون میں ہیں۔ اسی لیے میں نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ السابقون الاولون کا مصداق حضرت بلال بھی ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے آگے جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں حضرت بلال بھی شامل ہیں۔ السابقون الاولون میں شامل ہے حضرت بلال۔ اور انہوں نے ابتدائی اسلام میں ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان لے آئے تھے۔ مدارج النبوت میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے تھے، لیکن اس کے بہت جلدی بعد حضرت بلال بھی ایمان لے آئے تھے۔ یعنی ابتدائی اسلام میں، اعلان نبوت کے ابتدائی سالوں میں ایمان لانے والوں میں حضرت بلال بھی شامل تھے۔ اور یہ غلام تھے۔ مکہ مکرمہ کا ایک مشرک تھا جس کا نام امیہ تھا، حضرت بلال کو اس نے خریدا تھا اور یہ غلام تھے۔ اور وہ اتنی کلمہ جب پڑھ لیا ایمان لے آئے تو اتنی سزا دیتا تھا حضرت بلال کو امیہ کہ تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، حضور کا دامن چھوڑ دے، اس دین سے الگ ہو جا۔ بہت زیادہ اذیتیں جھیلی حضرت بلال نے، تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں۔ وہ کہتا تھا کلمہ چھوڑ دے، آپ فرماتے تھے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور کے پاس نہ جایا کر، انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میں جائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بڑی تکلیفیں جھیلی۔ اتفاق ایسا ہے کہ پہلے تو کسی کو علم نہیں تھا کہ امیہ اتنا ظلم کرتا ہے۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دن کسی کام کے لیے اس گلی میں سے گزرنا پڑا جہاں امیہ رہتا تھا۔ امیہ نے حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی، گھسیٹتا ہے انہیں، درے اور کوڑے مارتا ہے، سزا دے رہا ہے۔ آپ نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، پوچھا اس کو کیوں مارتا ہے، کیا اس کا قصور، کیا قصور کیا ہے؟ کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا، کلمہ نہیں چھوڑتا، میں اس کے ساتھ یہ اشر کروں گا۔ حضرت سیدنا بلال وہ ہستی ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ صدیق اکبر سیدھے حضور کے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نیا مسلمان ہوا ہے نا ہمارا مسلمان بھائی، حبشی النسل بلال، کلمہ پڑھنے کی سزا مل رہی ہے۔ حضور میں نے اپنے دل سے ایک مشورہ کیا ہے، صلاح کی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بلال کا سودا نہ کروں امیہ سے، اور سودا کر کے جتنے پیسے مانگے گا دے دوں گا، اور میں نے ارادہ کیا کہ بلال کو خرید لیتا ہوں امیہ سے، خرید کر آپ کے روبرو لا کر اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ اس کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ یہاں حدیث شریف میں ایک بڑی پیاری بات ملتی ہے جس سے قلب مومن جو ہے وہ مچل جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ جب کہا کہ میں سودا کرنا چاہتا ہوں،
میرے آقا نے فرمایا نہیں بلال، ابو بکر ایسے نہیں، پھر اس طرح کرتے ہیں کچھ پیسے تو ڈال کچھ میں ڈالتا ہوں، کچھ پیسے تو ڈال کچھ میں ڈالتا ہوں، ہم دونوں مل کر سودا کرتے ہیں نا تو خرید کے آزاد کریں گے۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ ہے جس کے ہر ایک لفظ اور ایک حرف سے عشق رسول کی خوشبو آتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ عرض کی آقا ایک بات تو بتائیں، میں آپ کا نہیں ہوں؟ حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، حضور بتائیں میں آپ کا نہیں اور میں تو میرا ہے۔ حضور دوسری بات بتائیں، میرا مال آپ کا نہیں ہے، میں آپ کا، میرا مال آپ کا۔ حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، تو پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ تو دے؟ یہ پیسے بھی تو آپ کے ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سے بلال گئے اور جا کر امیہ سے کہا، وہ کوڑا پکڑ کے مار رہا تھا، فرمایا بس بھائی بس، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ظلم کرنا تھا تو نے کر لیا، میرے سے بات کر، میں گاہک بن کے آیا ہوں، خریدار بن کے آیا ہوں، کتنے پیسے لینے ہیں بلال کے، میں خریدار ہوں بلال کا۔ اس نے جان بوجھ کر اتنے پیسے مانگے کہ ابو بکر صدیق چھوڑ کر چلے جائیں کہ ریٹ بہت زیادہ ہے، میں نہیں خریدتا۔ زیادہ پیسے مانگے کہ ابو بکر سودا چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ان کے خریدنے کی تمنا اور آرزو کیوں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، مجھے منظور۔ آپ نے فوراً سلوکے میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے مانگے تھے سارے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا گن لے پیسے۔ اس نے جب پیسے گنتی کی تو پیسے پورے کے پورے نکلے، جتنے مانگے تھے اتنے ہی ملے۔ اس نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، وہ جتنے مانگے تھے اتنے ہی مل گئے، میں نے تو چال چلی تھی، یہ اذیت دیتا رہوں، تکلیف دیتا رہوں کلمہ پڑھنے کی، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک شرارت آئی، شرارت۔ حضرت سیدنا صدیق نے فرمایا کہ پیمنٹ میں نے کر دی ہے، لاؤ بلال کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، میں لے کے جاتا ہوں، میں نے خرید لیا، اب یہ تیرا غلام نہیں رہا، یہ میرا غلام ہے، میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا نہیں ابو بکر، میں نے غلطی لگ گئی تھوڑی جی، صاحب کتاب بھی غلطی لگ گئی، پیسے بھی اتنے لوں گا اور ایک شرط ہے میری، غلام کے بدلے میں غلام بھی لوں گا، یہ غلام دوں گا، یہ کاڑا کلوٹا غلام، چھوٹی آنکھوں والا، موٹے ہونٹ، پاؤں پھٹے ہوئے، یہ غلام دوں گا اور تیرا فلاں گورا چٹا صحت مند توانا غلام، اس کے بدلے میں وہ بھی لوں گا۔ صدیق اکبر نے دوسری بات ہی نہیں کی، فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے۔ غلام کو بلایا، غلام اس کے سپرد کیا، ادھر بلال کا بازو پکڑا، پیمنٹ کر دی، سرکار کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے، بلال کے پیسے بھی دے آیا ہوں اور غلام کے بدلے میں غلام بھی دے آیا ہوں، میں اللہ رسول کو گواہ بنا کر بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق تاجر تھے، تاجر، وپاری، سوداگر تھے۔ منڈی میں کورام مچ گیا، وپاری اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یار صدیق اچھا بھلا وپاری آدمی ہے لیکن آج سودا کرنے میں مار کھا گیا، بڑے تگڑے سودے مارتا تھا، آج سودا بڑا خراب کر رہا ہے، کام خراب ہو گیا، پیسے بہتے پا رہا ہے، انہیں دا مال نہیں جنہیں پیسے پر لیں۔ صدیق نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے،
تمہیں مال کی قدر و قیمت ہی نہیں دی. مال بلال ہے نا. اللہ اکبر. جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سودا جو ہوا ہے نا، اس پر جب باتیں ہوئی تو لوگوں نے کہا جی لاؤ ہاں گویڑ ذرا کی گل ہے، انہیں پیسے کیوں پڑے نے؟ وپاری سر جوڑ کے بہ گئے. انہوں نے کہا بھی گویڑ لاؤ ہاں والا انہیں بہت ہی رقم کیوں پا رہا ہے، پیسے وادو آئے دیکھو. ایک آدمی تھا وپاری، اس نے کہا اصل میں محسوس ایسے ہوتا ہے، لگتا ایسے ہے کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، اس نے آج خرید کے آزاد کر کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے. یہ بدلے لاندا پھرتا ہے، پیسے تھا بہتے پڑے نے، بدلے لاندا پھرتا ہے. لو ایمان سے بتاؤ، حضرت بلال کی شان میں اس سے اونچی بات میں بیان کر ہی نہیں سکتا. ادھر سودے کے بارے میں لوگوں نے چون چاں کی، عرش والے رب نے اس سودے کے بارے میں قرآن میں 5 آیتیں نازل کر دی. 5 آیتیں. حضرت بلال کو جب خرید کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا، عرش والے رب نے اس سودے کے بارے میں 5 آیتیں نازل کر دی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اچھا، جو آیت کریمہ میں خاص بات ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ احسانہ دے بدلے لاندا پھرتا ہے، کہاں بہتے پیسے پا رہا ہے. رب نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. دنیا والو، میرے بلال پر کسی کا کوئی احسان نہیں، کوئی احسان نہیں کسی کا بھی ابو بکر پر. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کسی کا کوئی احسان نہیں ابو بکر پر، کسی کا کوئی احسان نہیں، کسی کا کوئی احسان نہیں. جس کے بدلے اتارتا پھرتا ہے. فرمایا بے نیاز رب نے کہا میں کہتا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. پیسے تاں بہتے پڑے نے، عرشاں والا رب راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. مزہ نہ آ گیا اس عہدے دے بارے. رب گواہی دے رہا ہے، رب گواہی دے رہا ہے، آرتی نہیں، رب گواہی دے رہا ہے، گواہی رب دے رہا ہے. اس لیے زیادہ رقم بھر کے آیا ہے، رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے. اب دیکھیں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. یہ رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے. ابتغاء کا معنی ہے ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے ابو بکر کہ میرا رب راضی ہو جائے. کہیں مال خرچ کر رہا ہے، کہیں گھر لٹا رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے سارا گھر ایک بار لٹایا کہ نہیں لٹایا؟ سارا سامان لے آئے. اور میرے حسین پاک وہ ہیں جنہوں 3 مرتبہ سارا گھر لٹایا اللہ کے دین کے. کربلا کی قربانیوں کے علاوہ کربلا سے پہلے 3 موقع ایسے آئے، گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑی حسین نے، سارا سامان اٹھا کر دین پہ قربان کر دیا. یہ ہستیاں ہیں جن کی شان میں آیتیں نازل ہیں، ان کی یادیں قیامت تک دلوں میں تازہ و زندہ و جاوید رہے. اللہ کریم فرمائے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. یہ رب اعلیٰ کی رضا تلاش کرتا پھرتا ہے. رب نے پھر مور لگا دی. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ.
وَلَسَوْفَ يَرْضَا کا مرادی معنی یہ ہے دیاڑے قیامت دے لگ پتہ جائے گا عرشاں والا رب ابو بکر تے کیویں راضی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَا وَلَسَوْفَ يَرْضَا اکھاں کھل جان گیا دیاڑے قیامت دے جدو ابو بکر دا مقام دیکھے رب راضی ہو گیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ دو وجہ رب نے بیان فرمائیاں بلال دے اتے بہت ہی رقم پڑی ہے نا، ایک تے وجہ ہے کہ رب راضی ہو جائے رسول راضی ہو جائے، دوسری وجہ کی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ اس لیے کہ میرا مال پاک ہو جائے، میرا مال، اور دوسری وجہ میرا رب راضی ہے۔ سودا ابو بکر کرتا ہے، کس کا سودا؟ بلال کا۔ 5 آیتیں آئیں حضرت بلال کے سودے پر۔ اللہ فتح مکہ جب ہوئی حضور نے فرمایا اینا بلال، مکہ فتح ہوا، فرمایا بلاؤ بلال کو، حاضر ہوئے، فرمایا بلال یہ وہی مکہ ہے جہاں تجھے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے، سزائیں دیتے تھے، کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان پڑھ۔ بلال اوپر کھڑے ہو گئے، کانوں میں انگلیاں رکھی ہیں، اذان نہیں پڑھتے۔ وہ فرمایا بلال اذان پڑھو۔ عرض کرتے ہیں آقا ایک مسئلہ پیش آ گیا، پہلے مسئلہ بتائیں پھر پڑھوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اذان پڑھتا تھا منہ کرتا تھا کعبے کی طرف، آپ نے کھڑا کر دیا کعبے کے اوپر، اب پتہ نہیں چلتا منہ کدھر کرنا ہے۔ فرمایا منہ میری طرف کر لے اور اذان پڑھ، چہرے کا رخ میری طرف کرو اور اذان پڑھ۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ حضور کعبے کے کعبہ ہیں، حضور کعبے کے، اسی لیے فرمایا رخ میری طرف کر لے اور اذان پڑھ دے۔ یہ حضرت بلال وہ ہے رضی اللہ عنہ۔ معراج کی شب حضور گئے تو حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے معراج، شب معراج، تو حضور نے فرمایا بلال تو عمل کیا کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے تو؟ حضور میں سمجھا نہیں کس عمل کی بات کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انی سمعت دفن علیک یا بلال فی الجنہ، فرمایا شب معراج جب میں جنت میں سیر کرنے گیا، مشاہدہ کرنے گیا، میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنی تھی، تیرے قدموں کی آہٹ۔ نالین جوڑے کو کہتے ہیں، شوز جوتا۔ انی سمعت دفن علیک یا بلال فی الجنہ، جنت میں تیرے نالین، تیرے جوڑوں کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوئی میں نے جنت میں سنی۔ تو عمل کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے عرض کیا آقا اس کے سوا کوئی عمل نہیں، اس کے سوا کوئی عمل نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، جسے کہتے تحیۃ الوضو کے نفل۔ حضرت بلال کا یہ عمل تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور جب جنت میں داخل ہوں گے، حضرت بلال آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے آگے آگے چلے گئے، اونٹنی کی مہار پکڑ کے آگے چلے گئے۔ کئی لوگوں کو اشکال ہوا کہ جی حضور سے پہلے بلال جائیں گے، میں نے کہا حضور سے پہلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خادم ہمیشہ آگے چلتا ہے، خادم ہمیشہ۔ غزالی زمان علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اونٹنی کی مہار چھوڑیں پھر دیکھتے ہیں کیسے آگے جاتے ہیں۔ یہ تو برکت ہے، اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اور حضور کسوہ اونٹنی پہ سوار ہو کے جنت میں جائیں گے۔
حدیث میں آتا ہے میرے آقا جب جنت میں جائیں گے کسوہ اونٹنی پہ سوار ہوں گے، مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی، وہ حضور سے پہلے بلال جنت میں داخل ہوں گے، اونٹنی بعد میں داخل ہوں گے۔ حبشی النسل غلام ہے۔ اور ایک بات آخری سنا کے کیونکہ وقت اتنا ہے، ایک دفعہ ایک غیر ملکی وفد آیا نا ملنے کے لیے، جیسے حضرت عمر کو دیکھنے آئے تھے، ایک ڈیلیگیشن آیا نا وفد، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خلیفہ وقت مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے امیر المومنین اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ درخت کے نیچے جو اینٹ کا سرانہ رکھ کے سویا ہوا ہے وہ خلیفہ وقت ہے امیر المومنین۔ عمر فاروق اعظم شہنشاہ ایران کہتا تھا کہ میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، جب میرے سامنے عمر کا نام لیتے ہو میری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ جرنیل مسلمان غیر ملکی وفد ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے، حکمران ہے؟ کہاں یہ حکمران ہے، امیر المومنین ہے۔ دو اینٹیں سر کے نیچے سرانہ بنایا، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے۔ اللہ کی شان سے خلافت کی ہمارے خلفائے اسلام، خلفائے راشدین۔ حضرت بلال کو ایک ڈیلیگیشن حضور سے ملنے آیا یمن سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے، ہمیں ملواؤ۔ جب وہ ملنے کے لیے آئے تو حضور اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا بلا لو ان کو بھی کھانے میں شامل کرو۔ وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس رقابی میں حضور لقمہ لگاتے ہیں بلال بھی اسی میں لقمہ لگا رہا ہے۔ اتنے تے آندے جاؤ اتنے ڈرائیور نو باہر ہی کھانا کھوا دیو گڈی چ، یہ میرا نوکر ہے اینو اوتھے ہی کھوا دیو باہر گلی با کے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی، 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار، 313 رسولوں کا سردار، اور شان یہ ہے کہ کھانا تناول فرما رہے ہیں جس رقابی میں رحمت کائنات لقمہ لگاتا ہے، اسی رقابی میں خادم حبشی النسل، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، باریک آنکھوں والا، اسی رقابی میں لقمہ لگا کے کھانا کھا رہا ہے۔ بس یہ عمل دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ چودھریوں کا تو یہ معمول نہیں ہوتا، نمبرداروں کا تو یہ معمول نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ عمل تھا حضرت بلال کی شخصیت، اور ان کی ایک ذمہ داری تھی کہ حضور کے گھر کا سودا سلف وہ لاتے تھے۔ گھر کا جتنا سامان بازار سے چیزیں خریدنی ہوتی تھی کون لاتے تھے؟ بلال۔ اور عید پڑھانے جب حضور مسجد غمامہ، جہاں آج مسجد غمامہ ہے، کھلے میدان میں حضور عید پڑھانے جاتے تھے تو حضرت بلال عصا بھی پکڑتے تھے، تلوار بھی، اور نیزہ بھی ہوتا تھا، اور حضور کے آگے آگے چلتے تھے، وہاں جا کے نیزہ گاڑ دیتے اور حضور وہاں خطبہ ارشاد کرتے۔ پھر حضور جب صدقے کے لیے توجہ دلاتے تھے تو حضرت بلال عورتوں کے مجمع میں جاتے تھے، اور عورتوں کے مجمع میں جا کے بلال وہ عطیات جمع کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کے وہ خادم ہیں جن کو یہ مقام ملا اور مرتبہ ملا کہ جنت میں حضور نے اپنے آگے آگے ان کے چلنے کی آواز سنی۔ آج 20 صفر آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا مزار پر انوار دمشق میں ہے، ملک شام میں، قبرستان کبیر کے اندر بڑا اچھا پیارا خوبصورت روضہ مبارک سبز گنبد بنا ہوا ہے، اور چند سیڑھیاں نیچے اتر کے جاتے ہیں تو نیچے حضرت بلال کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال، اور ایک بات آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال کا یہ مقام ہے کہ خلیفہ وقت، وہ ابو بکر ہوں، وہ حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت عشرہ مبشرہ ہوں، خلفائے راشدین، جتنے صحابہ جب بھی حضرت بلال کو آواز دیتے تھے یا بلال نہیں کہتے تھے
کہتے تھے سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال، ذرا بات تو سنو۔ صحابہ کی نظروں میں اتنا احترام تھا، کوئی یا بلال کہہ کے نہیں بلاتا تھا، جب بھی بلاتے تھے سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ اور آج ان کا یوم وصال ہے، اللہ تعالی ہماری یہ محبتیں، یہ عقیدتیں ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی قبر انور پر، مزار پر انوار پر اللہ قیامت تک، صبح قیامت تک کروڑوں رحمتیں نازل۔ سیدنا امام زین العابدین پاک 18 محرم ان کا یوم شہادت، اللہ تعالی سجاد زین العابدین بیمار کربلا کے صدقے، اللہ کریم حضور کے اس نواسے کے صدقے تمام مریضوں کو اللہ مکمل صحت، مکمل شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ مختصر سا ذکر ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا